الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، صحت کے آداب کے حوالے سے آداب زندگی میں آج آپ کے سامنے نشہ آور چیزوں کا استعمال انسانی صحت کو تباہ کر دیتی ہیں، دل کو، دماغ کو، معدے کو، گلے کو نشہ آور چیزیں برباد کر دیتی ہیں، انسان کے اندر مختلف بیماریوں، انسان کے اندر مختلف خرابیاں جسم میں بھی روح میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے صحت کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے کہ انسان نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ نشہ آور چیزوں کے لیے منشیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منشیات میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب اسلام میں صریح ترین الفاظ کے ساتھ حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا کاروبار حرام ہے، اس کا انتظام کرنا حرام ہے، اور اللہ نے اس کو رجس کہا ہے، یعنی گندگی ہے، عمل شیطان کہا ہے، شیطانی عمل ہے، اور فاجتنبوہ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ اس طرح تین تاکیدات کے ساتھ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب شراب ایک مسلمان کے لیے ہر لحاظ سے حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں قرار دیا ہے، اور شراب کی وجہ سے انسان کے جسمانی نقصان کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی نقصان اتنا زیادہ ہے کہ انسان برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کل مسکر حرام فرمایا، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرتی ہے، اسلام میں وہ چیز حرام ہے۔ لہذا شراب میں بھی نشہ ہے، اور شراب کے علاوہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، ہیروئن ہے، اس کے اندر بہت سخت نشہ موجود ہے، بنگ ہے، چرس ہے، اور اسی طرح جدید مختلف ایسی چیزیں پیدا کی گئی ہیں جن کے اندر نشہ موجود ہے۔ اس نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا، لہذا نشہ جس کے اندر ہے ان چیزوں کا استعمال بھی قلیل بھی حرام ہے، ان کا کثیر بھی حرام ہے۔ اس لیے صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان نشہ آور چیزوں سے کمپلیٹلی اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بچا کر رکھے، تاکہ اس کی صحت آباد ہو جائے، اس کے دل، دماغ اور اس کے اعضاء ٹھیک رہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اگر نشہ آور چیز ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ چیز حرام ہے، ورنہ ان کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثلا نسوار ہے، سگریٹ ہے، اور حقہ ہے، اور اسی طرح جو نا پان ہے، اور اسی طرح گٹکا ہے، اور اسی طرح جو نا ویپ ہے، اور اسی طرح بہت سارے نئی چیزیں، آئس ہے، شیشہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر اگر نشہ موجود ہے تو ان کا استعمال حرام ہے۔ اگر نشہ موجود نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، اور ان میں پیسے کا ضیاع فضول خرچی بھی ہے۔ لہٰذا منشیات سے مسلمان معاشرے کو بچانے کے لیے علماء کو، خطبہ کو اور مصلحین امت کو آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمان نسل خصوصی طور پر نشے کے عادی ہو کر بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اس نسل کو بچانے کے لیے امت کے اندر ہماری جدید جو نسل ہے، نئی نسل ہے، اس کے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشیات کو حرام قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں
ان کو حرام قرار دیا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر کسی بیمار کے لیے تھوڑی بہت شراب بطور اس کی علاج کے لیے، دوا کے لیے اس کو پلائی جائے تو جائز ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شراب اور اس جیسی تمام حرام چیزیں، ان کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، یہ صرف بیماری ہی بیماری ہے، دا ہی دا ہے، یعنی بیماری ہی بیماری ہے۔ تو حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی لیے تو حرام قرار دیا کہ وہ انسانی جسم کے لیے اور انسانی روح کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا جدید زمانے کے تمام منشیات کو اس امت سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، اس امت کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے۔ نسل کو نسوار سے، سگریٹ سے، گٹکا سے، شیشہ سے، آئس سے، ویب سے، ان تمام جدید چیزوں سے بچا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نسل کے اندر، دل کے اندر بھی طاقت آئے گی، روح کے اندر بھی طاقت آئے گی، اعضاء بھی ٹھیک رہیں گے۔ ورنہ یہ تمام منشیات انسان کے جسم کے اندر بہت ساری بیماریوں کے سبب بنتے ہیں، اور بہت ساری جو نا ان کی وجہ سے انسانی روح بھی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سے منشیات کی لعنت کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش بروئے کار لائیں، تاکہ اس لعنت سے ہماری نسل کی حفاظت ہو جائے اور ایک صحت مند معاشرہ اور صحت مند جو نام نوجوان، ایک صحت مند نسل تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔